ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ چین کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا چینی وزیر خارجہ کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی۔ سی پیک سمیت پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ Heartened by Mr. Wang's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics and investment fields, including upgradation of CPEC Phase 2, our two sides also emphasized the need for further deepening of our people-to-people contacts. Our two countries have worked together to establish trilateral partnerships with other countries in our region. Pakistan's foreign policy would not change, which is to establish friendly ties with all countries of the world based on convergence of interest, shared values, mutual respect and equality. Terrorism and exclusionary approach by some countries, thereby causing harm to the regional peace and stability. We share China's vision for the negotiated settlements of all outstanding disputes, upholding of the international law, and our two countries enjoy commonality of views on regional and global issues. We also discussed preparations for Prime Minister Shehbaz Sharif's forthcoming visit to China. افغانستان، پاکستان اور چین نے خطے میں امن کے لیے مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ پرامن جنوبی ایشیا سب کے مفاد میں ہے۔ تیسرے فریق کی وجہ سے پاک چین دوستی متاثر نہیں ہو سکتی۔ سی پیک کی تعمیر اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ سی پیک صرف پاکستان اور چین نہیں، دیگر ملکوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ افغانستان، پاکستان اور چین امن چاہتے ہیں۔ چین جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے قابل اعتماد اور مضبوط حمایتی ملک ہے اور پاکستان کو اپنا قابل اعتماد اتحادی تصور کرتا ہے۔ پاکستان سے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات طویل مدتی ہیں، لیکن پاک چین دوستی ہر امتحان میں پورا اتری ہے۔ پاکستان اور چین میں تصوراتی شراکت داری مضبوط ہو رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چائنیز مارکیٹ میں $1 ارب مالیت کا پانڈا بانڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پانڈا بانڈ رواں مالی سال سے 2028 تک 3 فیز میں لانچ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں صرف $25 کروڑ مالیت کا پانڈا بانڈ جاری کیا جائے گا۔ $75 کروڑ مالیت کے برابر پانڈا بانڈ کا اجرا دوسرے اور تیسرے فیز میں کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر پانڈا بانڈ کے اجرا میں پیش رفت متوقع ہے۔ اگلے ماہ وزیراعظم کے ساتھ وزیر خزانہ بھی چین کے دورے پر جائیں گے۔ 3 برسوں میں جی ڈی پی سائز بھی 48,000 ارب روپے کا اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کا ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے حکم نامہ جاری کرنے کے لیے فریقین کو چیمبر میں طلب کر لیا۔ سماعت سے قبل 3 رکنی بینچ تبدیل کر دیا گیا۔ بینچ میں جسٹس گل حسن کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے کیس کے میرٹ پر کوئی حتمی رائے دی؟ کیا ہائی کورٹ کی رائے سے ٹرائل متاثر نہیں ہوگا؟ کیس کے میرٹ پر کسی کو دلائل کی اجازت نہیں دیں گے۔ سازش کے معاملے میں سپریم کورٹ پہلے بھی ضمانت دے چکی ہے۔ کوئی ایسا کیس لائیں جس میں سازش کے الزام میں عدالت نے ضمانت مسترد کی ہو۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری کا کیس بانی پی ٹی آئی کے کیس سے مختلف ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت اعجاز چودھری کے علاوہ دیگر سازش کے مقدمات میں بھی ضمانت دے چکی ہے۔ اس مقدمے کو دیگر سے مختلف ثابت کریں۔ پروسیکیوٹر نے کہا بانی پی ٹی آئی تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے، پولیگرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ نہیں کرنے دیے جا رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم ٹیسٹ نہیں کروا رہا تو قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا اب تک ان مقدمات میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ 9 مئی کیسز میں ضمانت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی رہائی میں القادر کیس کے 1.25 ارب کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی میڈیا سے گفتگو کا القادر کیس 15 منٹ میں اوپر کی مار نہیں، سائفر توشخانہ کی طرح تمام کیس زمین بوس ہو جائیں گے۔
ایک آخری ان کی اریسٹ باقی ہے القادر میں، مگر اگر جیسے یہاں پر چھٹیوں میں کام ہو رہا ہے، اگر سڑک کے اس پار لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی القادر کی سسپینشن اور ان کی اپیلیں اگر فکس کر دی جائیں تو تمام عمران خان صاحب کے کیسز زمین بوس ہو جائیں گے. جیسے پہلے سائفر ہوا، توشہ خانہ ہوا، عدت نکاح ہوا، آج 9 مئی ہوا، تو پیچھے اب صرف ایک کیس بقایا ہے. اس ایک کیس میں سنوائی ہو جائے تو عمران خان صاحب فائنلی اپنی جو ریلیز ہے ان کی وہ ہو جائے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف سید عاصم منیر کے برسلز میں انٹرویو دینے کی تردید کر دی. کہا سہیل وڑائچ نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی. برسلز میں آرمی چیف نے تحریک انصاف، بانی پی ٹی آئی اور معافی کا کوئی ذکر نہیں کیا. پاک فوج کا 9 مئی پر موقف پہلے دن سے ایک ہی ہے. قومی استحکام کے لیے سیاسی قیادت اور عوام کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا بھارت نے پراکسیز اور سہولت کاروں کی مدد سے پاک فوج کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا. غیر قانونی مقیم افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، انہیں نکالیں تو چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ ہوتا ہے. بھارت سمجھ رہا تھا حملے کے بعد پاکستانی فوج کو آسانی سے ڈسکریڈٹ کر دیں گے، مگر سب الٹ ہو گیا. پاکستان نے اندرونی اور بیرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کا جرأت مندانہ مقابلہ کیا. فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی بیک وقت کارروائی کی کوشش ناکام ہوئی. دشمن کو پیغام ہے پاکستان ہر محاذ پر دفاع کے لیے تیار اور یکسو ہے. گورننس کے خلا کو سیکیورٹی ادارے روزانہ جانیں دے کر پورا کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر مکمل عمل درآمد قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف بین الاقوامی میڈیا بھی کرنے لگا. امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی سینٹرل کمانڈ اور پینٹاگون سے تعلقات بحال کیے. انہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات اور جنوبی ایشیا کی سیاسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بااثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پہلے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا نوجوان ٹیلنٹ ان سینٹرز کے آپریشن کو کامیاب بنائیں گے. سینٹرز غیر ملکی سرمایہ داروں کو وہی بہترین سہولتیں فراہم کریں گے جو دنیا کے سینٹرز فراہم کرتے ہیں. آج یہ پہلا بی ایف سی کا میں نے افتتاح کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ ینگ ٹیلنٹ جو ہے اس بی ایف سی کو پوری طرح کامیاب بنائے گا. اصل جو اس کا آپریشن ہے تاکہ آنے والے چاہے وہ انویسٹرز ہیں چاہے وہ دوسرے شعبوں سے ان کا تعلق ہے تو ان کو وہی فیسلٹی ملے جو کہ دنیا میں ایسے بی ایف سیز مہیا کرتے ہیں. وی شوڈ ویلکم آور کسٹمرز ہیئر with a very smiling face combined with genuine support without any delay, even if it for a second. And this is how we can really make these business facilitation centers popular, attractive. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مونس الوی کے وعدے، نیپرا کو یقین دہانی، وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کے رابطے سب بے سود رہے. کراچی کے علاقوں میں بجلی تاحال بحال نہ کی جا سکی. کہ الیکٹرک کے 98 فیڈرز تاحال بند ہونے، زیر زمین کیبلز اور سب اسٹیشنز میں پانی بھرنے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل ہے. سرجانی ٹاؤن، یوسف کوٹ، معین آباد، اسکیم 33، بلدیہ، گلستان جوہر، گلشن اقبال، بن قاسم، گلشن حدید، منگو پیر، رزاق آباد، رام سوامی، اولڈ سٹی ایریا، اردو بازار، امیجنا روڈ میں بجلی بند ہے. بجلی بندش کی وجہ سے گھروں میں پانی کی فراہمی بھی متاثر ہے. کراچی کے علاقے ماڈل کالونی جناح ایونیو پر نکاسی آپ کی اب تک صورتحال ہے. بارش کے بعد ماڈل کالونی موڑ سے قبرستان اور مریل ہال تک شدید تعفن سے عوام پریشان ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور خان سے. جی انور. میں جناح ایونیو کے اوپر موجود ہوں اور مونسون بارشوں کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے. جناح ایونیو کے اوپر اس وقت برساتی پانی کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام بھی اوور فلو ہوا ہے. یہاں پہ سخت تعفن ہے اور بدبو ہے. یہ پانی مریل ہال پہ شارع فیصل پہ بائیں جانب جاتا ہے. یو ٹرن تک کراچی ایئرپورٹ جانے والا 3-4 ماہ قبل بند کیا گیا تھا. اس وقت آپ ٹریفک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. سخت بدبو اور تعفن کی انتہائی مشکلات کا یہاں لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بالکل فعال نظر نہ آئے. برساتی پانی اس وقت اس کا ریلا جو ہے یہاں سے گزر رہا ہے اور جس کے نتیجے کے اندر مریل ہال کے اوپر بھی نکاسی آپ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے. تو اطراف کی آبادی اور یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جی
کراچی کے ناظم آباد انڈر پاس سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، انتظامیہ نے انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے ہی بند کر دیا۔ اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے افضل پرویز۔ بالکل مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر بھر کی مرکزی سڑکوں سے پانی کی نکاسی کا کام تو مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم دیکھا جائے تو ضلع وسطی میں 3 انڈر پاس ہیں، جس میں لیاقت آباد، غریب آباد کے جو انڈر پاس ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے وہاں پانی کی نکاسی مکمل کر کے ٹریفک کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ لیکن جو ناظم آباد کا انڈر پاس ہے وہ اس وقت دونوں ٹریک پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ناظم آباد سے سائڈ ایریا اور سائڈ ایریا سے ناظم آباد جانے والے دونوں ٹریک پر پانی بھر جانے کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے پانی کی نکاسی کے حوالے سے پمپنگ مشینیں لگا دی گئی ہیں، تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کہنا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں جو پانی بھرا ہوا ہے اس کی نکاسی کا کام مکمل کرنے کے بعد ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جی، کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر پرانی سبزی منڈی دریا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سڑک دھنسنے سے ڈمپر بھی پھنس گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر عمر سے، بتائیے گا۔ کا ہے یونیورسٹی روڈ، یہاں پر بارش کا پانی کتنا جمع ہو گیا تھا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اشارہ ہے کہ جہاں لوگ روزگار کے لیے مرکز شہر کی طرف جاتے ہیں، اس یونیورسٹی روڈ سے وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو انہیں یہاں گزرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ سڑک بہت محدود ہو گئی ہے، گٹر کھلے ہیں، سڑک بھی بعض جگہ دھنس گئی ہے اور یہ ڈمپر جو ہے ریتی کا جو یہاں تعمیراتی کام کے لیے آیا تھا وہ بھی یہاں پر پھنس گیا ہے۔ ٹریفک پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن دوسرا کوئی انتظام نظر نہیں آیا کہ وہ فوری طور پر یہاں سے پانی نکالنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہوں۔ جی، ایم کیو ایم سے کوئی مسئلہ نہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فاروق ستار تنقید کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے سب سے زیادہ نااہلی کے الیکٹرک کی تھی جو 48 گھنٹے تک بجلی مہیا نہ کر سکی۔ حیدرآباد میں ہیسکو نے مایوس کیا، سندھ میں کوئی دوسرا صوبہ نہیں بنے گا۔ آپ صاحب بالکل سڑکوں پہ تھے ہر جگہ پہ، اور جہاں پہ ان کی نیڈ تھی اور ہر جگہ پہ وہ موجود تھے۔ اور فاروق ستار صاحب بالکل انہوں نے بیان بازی کی، انہوں نے اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کو تنقید کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بیٹھنا ہے، ہم بیٹھنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ایم کیو ایم سے ہمیں کوئی سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال میں جو سب سے زیادہ ہم نے نااہلی دیکھی، کوتاہی دیکھی، وہ کے الیکٹرک کی دیکھی۔ 48 گھنٹوں تک کافی علاقوں میں بجلی کی فراہمی نہیں مہیا کر سکی۔ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے انرجی منسٹر، انہوں نے آج بھی دورے کیے کہ الیکٹرک والوں سے انہوں نے میٹنگز کی ہیں، ان کو سختی سے تنبیہ کی ہے۔ حیدرآباد میں ہیسکو کی بھی یہ صورتحال انہوں نے بہت مایوس کیا ہے۔ ان کی کارکردگی اس کوشچنیبل، کسی کے خواب و خیال میں نہ رہے۔ کوئی دوسرا صوبہ جو ہے سندھ میں نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی بات اگر دوسرا صوبہ ہوتا تو وہ کیا پانی کہاں لے کے جاتا؟ وہ اسی ڈرین میں ڈالنا تھا نا اس نے بھی۔ بارشوں نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ دونوں جماعتیں کراچی کے فنڈز اور وسائل پر قابض ہیں۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق بلدیاتی اداروں میں پی پی اور جماعت اسلامی مل بانٹ کر اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں۔ کراچی کے 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کے چیئرمین موجود ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے پریس کانفرنس میں مصروف ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر کراچی والوں کو برباد کر دیا۔ وزیراعظم نے مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ کر لیا۔ بلاول بھٹو سے رابطے میں کراچی میں شہری نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سندھ حکومت کو ہر ممکن وفاقی معاونت کی پیشکش کی۔ وزیراعظم نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ سے مکمل رابطے اور فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان سے خیبر پختونخوا میں نقصانات پر گفتگو کی۔ وزیراعظم کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ وزیراعظم اور خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اداروں کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ روحا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے کہ کہاں کہاں بارش اس وقت جاری ہے۔ روحا بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں شہر قائد میں اس وقت بادلوں کا بسیرا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں جن میں گلشن معمار، احسن آباد، نارتھ کراچی، اسی کے ساتھ ساتھ گلشن اقبال کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں کالی گھٹائیں بھی چھا گئی ہیں، جن میں سائٹ ایریا، حبیب بینک چورنگی، اسی کے ساتھ ساتھ ٹاور اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں اس وقت جو ہے وہ سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر قائد میں جو بادل برسنے کا یہ سلسلہ ہے وہ رات تک اور کل صبح تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے روحا۔
کراچی سے خبر آپ کو دیں گے. صدر احمد جناح روڈ پر پٹاخوں کے کارخانے میں آگ لگ گئی ہے. افضل خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید صورتحال جانیں گے. افضل بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیے صدر احمد جناح روڈ کے قریب یہ پٹاخوں کا کارخانہ ہے جس کے گودام سے اچانک آگ بڑک اٹھی اور اس کے بعد دھماکوں کی آواز آنے لگی, جس پر فائر بریگیڈ اور دیگر ریسکیو ادارے وہاں پر پہنچے ہیں اور اس وقت فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں جو ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. جس جگہ پر یہ گودام ہے وہاں پر آگ لگنے کے بعد دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ چھا گئے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ وہاں پر آگ بڑھ رہی ہے, کیونکہ گودام کے اندر آتش ایسا سامان موجود ہے جس میں جو آگ پکڑتا ہے. اور اس پٹاخوں کے گودام میں آگ لگنے کے بعد دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی, جس کے بعد نہ صرف بلکہ دیگر ریسکیو ادارے اور پولیس بھی جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے ہیں. لیکن اب تک اس واقعے کے اندر کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ جائے وقوع پہنچنے کے بعد مزید تفصیلات بتا سکیں گے, جبکہ فائر بریگیڈ نے ابتدائی طور پر 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں روانہ کی تھی, جبکہ اب ایک واٹر باؤزر بھی موقع پر روانہ کیا گیا ہے تاکہ جلد از جلد آگ پر قابو پایا جا سکے اور مزید اسے پھیلنے سے روکا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.